اللہ ہمیں موت تک اخلاص کے ساتھ اس کام کے اندر لگائے رکھے. اس لیے میرے محترم دوستو دیکھو میری بات کو سمجھ لو. غلط کام کرنے پر بھی اگر اللہ کی پکڑ نہ آئے تو یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں. شروع کے اندر اللہ ڈھیل دیتے ہیں. قرآن میں ساری قوموں کے قصے بتائے لیکن وہ قومیں غفلت میں پڑی رہی اور جب وقت آیا تو تباہ اور برباد ہو گئے. الا قوم یونس، ایک قصہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایسا بتایا کہ ڈھیل ان کو بھی دے دی اللہ. وہ بھی بت پرست سے نافرمان تھے. لیکن اس وقت موعود کے آنے سے پہلے قصہ ان کا یہ ہوا، بڑا امید افزا قصہ ہے. ہم سب کے لیے بڑی امید اس قصے سے، ہم سب کے لیے بڑی امید ہے چاہے ہم کتنے قصوروار ہوں لیکن اللہ کی طرف اگر رجوع کریں تو یہ الا قوم یونس والا جو قصہ ہے اس سے بڑی امید بن جاتی ہے. دوسری قوموں کے قصے سے یہ بتاتے ہیں کہ ڈھیل میں غفلت بڑی، اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے قصے نے یہ امید بندھا دی کہ اگر اس پکڑ کے آنے سے پہلے آدمی نے اپنا رخ موڑ لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر میری بات کو یاد رکھو کہ اگر وہ تاریخ آگے گئی اللہ پکڑ نہیں گئے. حضرت یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا، قوم نے نہیں مانا. حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دے دی اب تم نہیں مانتے تو 3 دن پر خدا کا عذاب تم پر آئے گا اگر تم نے نہیں مانا. دوسری قوموں پہ اسی طریقے سے آ گیا. جتنی مہلت تھی اس مہلت پہ انہوں نے نہیں مانا، عذاب آ گیا. حضرت یونس علیہ السلام انہیں خبر دے کر یہاں سے چل دیے، بستی چھوڑ کے نکل گئے. اچھا بھائی، ابھی خدا کا عذاب اس قوم پر آیا نہیں تھا لیکن اس کے آثار ظاہر ہوئے. کیوں کہ عذاب آ جانے کے بعد پھر ہٹا نہیں کرتا. یہ خوب یاد رکھنا. اللہ بھائی مجھے بھی محفوظ رکھے، تمہیں بھی محفوظ رکھے. بہت ہی ڈر لگتا ہے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچاوے، دنیا کے بھی، قبر کے بھی، حشر کے بھی، جہنم کے بھی، ہر طرف کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاوے. اس لیے بھائی اللہ کی پکڑ بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے. اللہ بڑے تو ان کی پکڑ بھی بڑی، اللہ بڑے تو ان کے انعامات بھی بڑے. یہ قوم پر خدا کا عذاب ابھی آیا نہیں لیکن اس کے آثار ظاہر ہو گئے. یہ قوم سنبھل گئی اور انہوں نے سوچا جیسے اور قوموں پر آثار آ کر پھر عذاب آ گیا اور قومیں تباہ اور برباد ہو گئی، اب ہماری تباہی بربادی کا وقت آ گیا. لہذا ہم اللہ سے توبہ کریں. توبہ کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کریں. حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے. حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے، وہ تو نکل چکے تھے. اب قوم نے کہا نبی تو مل نہیں رہے، ہم نے توبہ نہ کی تو ہم پر تو خدا کا عذاب آگے تباہ کر دے گا. نبی کہہ کر گیا کہ اگر تم نہیں مانتے تو 3 دن پر خدا کا عذاب آئے گا. ساری قوم کے مرد، عورتیں، بچے اور ان کے جانور سب کو لے کر باہر نکل گئے. سب کو لے کر باہر نکل گئے اور باہر نکل کر خوب گر گرا کر اللہ سے توبہ کی کہ اللہ تیرے نبی یونس کو ہم نے نبی مانا، تجھے ایک مانا، اور جو ان کے اندر خرابی شرک وغیرہ کی تھی اس نے سب سے توبہ کر دی. میرے محترم دوستو، ان پر سے خدا کا عذاب ٹل گیا. فآمنوا فمتعناہم الی حین. موت تک کی انہیں، موت تک ان کے لیے جب ایمان لے آئے تو پھر وہ عذاب نہیں آئے گا. قرآن نے الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس کی قوم کے. یہ قصہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے اور اتنی امید اللہ کی رحمت سے بندھ جاتی ہے. یوں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ بھائی اپنے سے کوئی غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر رہے تو کہیں یہ ڈھیل میں نہ آ رہا ہو، اور پھر جب پکڑ کریں گے تو پھر بڑی مشکل ہوگی، بڑی مصیبت ہوگی. ہم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاتے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی کوئی غلط کام کرنے پر پکڑ نہ ہو تو ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. ایک آدمی آیا میرے پاس، اس نے یوں کہا مولوی صاحب ایک آدمی کے قتل کا الزام میرے پر لگا، 20 سال کی جیل ہو گئی. حالانکہ جب وہ آدمی قتل ہوا تو میں گاؤں میں شادی نہیں اور بے گناہ میرے کو جیل میں بھیج دیا. تو میں نے اس سے تو کچھ نہیں کہا لیکن میں سمجھ گیا اس وقت بے شک بے گناہ ہے، لیکن اس کے پہلے جو مظالم کیے اور اس وقت اللہ نے ڈھیل دے دی اور اس ڈھیل میں آدمی غفلت میں پڑا رہا. اب جو پکڑ آئی ہے اور یہ بھی پکڑ میں کم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ایسی پکڑ آتی جس پر موت آتی اور موت پر عذاب شروع ہو جاتا تو بھائی یہ تو بڑی سخت چیز تھی. اس لیے اس کے بعد پھر آدمی کے پاس کوئی راستہ بچنے کا نہیں. جہاں موت آئی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. مرنے سے پہلے
آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو صاف کرا سکتا ہے. اور جب توبہ آدمی کرتا ہے تو آنے والے بڑے میں بڑی بلا سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آخرت میں بھی آدمی صاف ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اب گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. ارے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی جرائم کرے تو جرائم اس کے فائل کے اندر رہتے ہیں. تو اس نے معافی مانگی تو معافی نامہ بھی فائل کے اندر رکھ دیا. 25 سال کے بعد جب اس فائل کو نکالو گے تو جرائم بھی سارے فائل کے اندر ہوں گے اور معافی نامہ بھی فائل کے اندر ہوگا. لیکن میرا اللہ ایسا کریم ہے, ایسا رحیم ہے, ایسا فضل و انعام والا ہے اور ایسے اس سے امیدیں ہم وابستہ رکھتے ہیں کہ اگر سچی توبہ ہم نے کر لی تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے توبہ گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے توبہ کیا ہی نہ ہو. فرشتوں کے دفتر سے وہ گناہ صاف کر دیا جاتا ہے. ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, قیامت کے دن گواہی نہیں دیں گے, زمین کے ٹکڑے گواہی نہیں دیں گے, فرشتے گواہی نہیں دیں گے. کسی قسم کی رسوائی ذلت اس توبہ پر نہیں, اس گناہ پر نہیں ہوگی جو گناہ توبہ کر کے آدمی نے معاف کرا دیا. کتنا ہی بڑا گناہ ہو مرنے سے پہلے پہلے معاف ہو جاتا ہے. اور بھائی میں نے یہ دیکھا کہ جماعتوں میں جب آدمی پھرتا ہے اسے اچھا ماحول ملتا ہے تو وہاں آدمی کو توبہ کی توفیق بھی زیادہ ملتی ہے. میں نے بہت کو دیکھا, میرے سامنے تو بے حساب آدمی ایسے ہیں کہ جو جماعتوں میں پھرے اور پھر جو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور پھر جو انہوں نے توبائیں کی ہیں ایسی ایسی توبائیں. ایک شرابی کبابی بالکل خراب, اے اللہ رات کو تہجد میں اٹھا, اے اللہ میں تیرا قصوروار بندہ ہوں, تیرے نیک بندوں کے ساتھ آیا ہوں, میں ہی قصوروار ہوں. اصحاب کہف سارے اچھے تھے, ان کے ساتھ ایک کتا تھا, وہ کتا بھی اچھا بن گیا. یہ سارے جماعت والے اصحاب کہف جیسے ہیں اور میں کتے جیسا ہوں, ان کے ساتھ لگ گیا. اے اللہ تو میری غلطیوں کو معاف کر دے, میں آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گا. یا اللہ وہ ایسا روتا تھا کہ صاحب مجھے بھی یعنی دل میرا بھی نرم ہوا اور میں بھی چپکے سے اٹھ کے اس کے پیچھے بیٹھ گیا, اسے معلوم نہ ہو. رات کا اندھیرا تھا اور وہ اپنے مولا کے سامنے گر گرا رہا تھا. ہم ہی لوگ اسے گش سے لائے, گش میں ہم ہی لوگ لائے. لیکن بھائی جتنا آدمی اندھیرے میں سے آتا ہے تھوڑا سا اجالا بھی اسے مل جائے تو اس کی قدر کر لیتا ہے. بہت رویا بہت رویا اور میں بھی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا روتا رہا. لیکن اس کے رونے سے بھی رونا ہے. میں نے اے اللہ چاہے کتنا ہی روئے گا, ہوئے تیرا بندہ, لیکن اس وقت تیرے دربار کے اندر توبہ کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور رات کے 3 بجے ہیں, رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مناسب, اور اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں, اور ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کروں. اللہ کی طرف سے اعلان ہو. ایک دوسرے کو سنا میں نے, اللہ اکبر, وہ طائف میں مکے سے جو طائف میں گیا تو بھی بیچارہ ایسا ہی تھا. وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ جتنے لوگ ہیں کسی کو عمرے کا سہارا, کسی کو حج کا سہارا, کسی کو تیرے ذکر کا سہارا, کسی کو علم کا سہارا, کسی کو تبلیغ کا سہارا, کسی کو نمازوں کا سہارا, اور اے اللہ میں ہی ایک بے سہارا ہوں. اصل میں وہ بیچارہ ڈھول باجا بجانے والا تھا جس کو ہماری زبان میں ہجڑا کہتے ہیں, وہ اس قسم کا تھا بیچارہ. لیکن وہ مردوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھا, مردوں جیسا دکھائی دیتا تھا, وہ ہمارے ساتھ چلا. تو وہ بیچارہ یوں کہتا تھا کیا میرا ذکر اور کیا میری تلاوت اور کیا میرا عمرہ اور کیا میرا حج, یہ تو ان لوگوں کا ہے جو آئے ہیں, ان کے پاس یہ سارے اعمال کے سہارے ہیں. اے اللہ میں ہی ایک بے سہارا ہوں اور تو بے سہاروں کا سہارا ہے. اے اللہ تو میرا سہارا بن جا اور میری غلطیوں کو معاف کر. اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے, یا عماد من لا عماد له, ویا سند من لا سند له, ویا حرز الضعفاء, ویا کنز الفقراء, ویا عظیم الرجاء, ویا منقذ الحلقہ, ویا منجی الغرقہ. اے بے سہاروں کے سہارے تو ہمارا سہارا بن جا. سارا مجمع ذہن میں بٹھا لے, مرنے سے پہلے پہلے ہمارے لیے موقع ہے اللہ کی طرف رجوع کر دے گا اور توبہ کر دے گا. اور یہ جو دعوت کی فضا ہے, اس دعوت کی فضا میں ایک تو آدمی خالی زبان سے کہتے اللہ میری توبہ, یہ توبہ کا بول ہے, توبہ نہیں. تالا کھولنے کے لیے آدمی زبان سے کہے کنجی تو تالا نہیں کھلتا, وہ تو کنجی لا کر کھولے. جس توبہ پر گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں 4 باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی میں صحیح ندامت شرمندگی, اے اللہ میں تیرا قصوروار بنتا. دوسرے یہ کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت وہ گناہ میں ملوث نہ ہو. اور تیسرے یہ کہ آئندہ کے بارے میں طے کرے کہ میں غلط نہیں کروں گا. اور چوتھے یہ کہ پہلے جتنا گناہ ہو چکا اس کی تلافی, جتنی شریعت میں مطلوب ہے وہ تلافی کرے.
نمازیں رہ گئی تو پڑھ لے, روزے رہ گئے تو وہ رکھ لے, 10 سال حج فرض ہوئے ہو گئے, اب تک حج نہیں کیا, اب کر لے حج. زکات 5 سال کی نہیں دیتی تو اب دے دے, کسی کی زمین دبائی تو واپس کر دے, کسی کی غیبت کی سے تو معافی مانگ لے, کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگ لے.